بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ متعہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ متعہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک خاص موقع پر جب مجاہدین اسلام گھر سے بہت لمبا عرصہ دور تھے، انتہائی لمبے سفر پر تھے، کچھ وقت کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ اذن اور ہے، اباحت اور ہے۔ اجازت یہ ہوا کرتی ہے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ دو جگہ یہ مضمون ذکر ہوا ہے کہ ایک انسان مسلمان اگر اضطراری کیفیت میں ہو کہ اس کے جسم و روح کا رشتہ برقرار نہ رہ سکے تو اس کے لیے مردار کھانا، خون کا گھونٹ پینا، اسی طرح خنزیر کے گوشت کا استعمال، اور اسی طرح جو چیز بتوں کے نام پر ذبح کی گئی، ان کی اجازت ہے۔ کیا مطلب کہ جسم اور روح کا رشتہ اگر ان چیزوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہ کیا جائے تو انسان مر سکتا ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اضطراری کیفیت میں بامر مجبوری صرف اتنا ان میں سے کھایا جا سکتا ہے کہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکے، یہ اذن ہے۔ اور اباحت یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی چیز کو مباح قرار دے دیا جائے، اس کو اچھا سمجھ کر جائز قرار دیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو متعہ غزوہ خیبر میں آپ علیہ السلام نے 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں اعلان کیا کہ متعہ حرام ہے۔ اب متعہ ہے کیا؟ ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص رقم دے کر معاہدہ کر لیا جائے، یہ متعہ ہے۔ اس کے مقابلے میں نکاح ہے، نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے اور متعہ میں ولی کا ہونا ضروری نہیں۔ نکاح میں گواہ ہوں گے، دو گواہ ہوں گے، عاقل و بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، فرجل و امرأتان۔ لیکن متعہ میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، رازداری میں رکھتے ہوئے خفیہ ساز باز کر کے اپنے تئیں جس مرد کا جس عورت کے ساتھ چاہے مخصوص وقت کے لیے مخصوص رقم دے کر متعہ کر لینا۔ اور تیسری چیز، ایک تو نکاح کے بعد جب میاں فوت ہو جائے یا بیوی تو ہر ایک دوسرے کی وراثت کا وارث بنتا ہے، لیکن متعہ میں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ یوں ہی نکاح کے بعد اگر خامند طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے یا عدالت تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر لے تو عورت عدت گزارتی ہے۔ وہ ثلاثۃ اشہر، وہ 3 دفعہ ناپاکی کے ایام کا گزرنا بھی عدت ہے۔ اور اگر یہ سسٹم نہیں تو ثلاثۃ اشہر 3 مہینے گن کر عدت کے گزارنے ہوتے ہیں ایک مؤمنہ مسلمہ مطلقہ نے۔ اور اسی طرح اگر اولاد کی امید ہو تو ان یضعن حملہن، ڈلیوری ہونے تک اس کی عدت ہوتی ہے، لیکن متعہ میں کوئی عدت نہیں۔ ہاں، یہاں اتنا کہا گیا ہے کہ 2 دفعہ مینسز کا ہونا یا 45 دن، متعہ والے جو لوگ اس کو اپنے تئیں جائز سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی عدت یہ ہے۔ لہٰذا یہ عورت کی توہین ہے، عورت کی انسلٹ ہے، عورت کی تحقیر ہے، عورت کی عظمت و عفت و اس کے عالی مقام کے خلاف ہے کہ اس کی عزت کو یوں نیلام کیا جائے اور اس میں کوئی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ نہ لی جائے۔ آخری گزارش کہ بذریعہ نکاح جو اولاد ہوتی ہے، وہ جس مسلمان مرد کا نکاح ہوا وہ اس کی اولاد شمار ہوگی۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نکاح کے 6 ماہ کے بعد جو بیٹا بیٹی ہوگا وہ اسی خامد کا ہوگا، اور اگر اس اولاد کو لینے سے خامد انکاری ہو تو پھر لعان ہوگا، وہ قسم اٹھائے گا وہ مسلمان خامد۔ لیکن متع میں ایسا کوئی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی فارمولہ نہیں، وہ اس اولاد کو وہ شخص اپنے ذمہ لے یا نہ لے، اس کی مرضی۔ یہ جو خاندانی نظام ہے تہس نہس ہو جاتا ہے، جو نسلوں کا آگے ایک سسٹم خاندانی چلنا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یوں حیا سوز غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نکاح جیسے حلال عمل کی طرف آنے کی اور متع جیسے حرام اور ناجائز عمل سے کوسوں اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔